سے محبت کرنا بھی ایمان ہے۔ ایمان کی بقائی حضرت امام حسین ہے۔ سارے مردوں میں، ساری کائنات میں مصطفیٰ جیسا کوئی مرد نہیں، اور ساری کائنات میں عورتوں میں بی بی زہرا پاک جیسی کوئی خاتون نہیں۔ میرے آقا رو رہے ہیں، یار بھائی میرے آقا رو رہے ہیں، میرے آقا اس سے اتنا روئے، اتنا روئے۔ بی بی زہرا پاک فرماتی ہیں میں نے اپنے بابا کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں اپنے بابا کے قریب گئی، میں نے پوچھا آقا آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ میرے آقا نے رو کے فرمایا بیٹی ابھی جبریل آیا تھا، اس نے ابھی آیت لے کر آیا ہے، اس نے کہا پل صراط بال جتنا باریک ہوگا تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ بیٹی میری امت میں تو خواتین بھی ہیں، بیٹی میری امت میں تو نوجوان بھی ہیں، بیٹی میری امت میں تو بزرگ شخص بھی ہیں۔ میری بیٹی میں وہ نوجوان کس طرح گزریں گے، وہ بزرگ جو چلنا گوارا نہیں کر سکتے، چل بھی نہیں سکتے، وہ پل صراط سے کس طرح گزریں گے، یہ خواتین کس طرح گزریں گی؟ اللہ اکبر، میرے آقا رو رہے ہیں، میرے آقا آنکھوں سے آنسو برسا رہے ہیں، میرے آقا رو رہے ہیں۔ ادھر بی بی زہرا پاک عرض کرنے لگی بابا جان اگر آپ حکم فرمائیں مسئلہ حل کر دوں، مسئلہ حل کر دوں۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹی کر دے، تو بی بی زہرا پاک عرض کرتی ہیں ہاتھ جوڑ کر شام میں دیکھتی ہیں حضرت امام حسن حضرت امام حسین بیٹھے ہیں۔ بی بی زہرا پاک نے ان سے کہا بیٹو بچوں تم بچے ہو، میرے آقا کی امت کے جتنے بھی بچے ہوں گے ان کو پل صراط سے آپ گزاریے گا۔ اس کے بعد سامنے دیکھا مولا کائنات بیٹھے ہیں، مولا کائنات سے کہنے لگی آپ نوجوان ہیں، میرے آقا کی امت کے جتنے نوجوان شخص ہوں گے ان کو پل صراط سے آپ گزاریے گا۔ اللہ تو کہتا ہے کبھی باغ فضل کی بات کرتا ہے، کبھی کس کی بات کرتا ہے، کبھی کس کی بات کرتا ہے۔ ملا تو کہتا ہے سن، صدیق اکبر کو جنتی کہنے والی اور کوئی نہیں تھی فاطمہ الزہرا۔ سامنے دیکھا حضرت صدیق اکبر، حضرت صدیق اکبر سے آپ کہتی ہیں آپ بزرگ ہیں، آپ مجھ سے وعدہ کریں پل صراط سے وہ گزرے گا جو جنتی ہے۔ شیعوں نے اپنی کتاب میں لکھا وہ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں جو کچھ مرضی کہتے رہے، لیکن انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صدیق اکبر کو کہنے لگی وعدہ کریں، وعدہ کیا کریں؟ جتنے بھی میرے آقا کے امت کے بزرگ شخص ہوں گے ان کو پل صراط سے آپ گزاریے گا۔ حضرت صدیق اکبر نے وعدہ کر دیا، مولا کائنات نے وعدہ کر دیا، حضرت امام حسن حضرت امام حسین نے وعدہ کر دیا، اتنے میں حضرت جبریل امین نازل ہو گئے، حضرت جبریل امین نازل ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو زمین پر بی بی زہرا پاک نے فیصلہ کر دیا ہے اللہ نے اسے آسمانوں پہ منظور کر دیا۔ یا رسول اللہ بچوں کو حضرت امام حسن حضرت امام حسین پل صراط سے گزاریں گے، نوجوانوں کو مولا کائنات پل صراط سے گزاریں گے، آپ کی امت کے جتنے بھی بزرگ شخص ہوں گے ان کو حضرت صدیق اکبر پل صراط سے گزاریں گے۔ مگر اللہ نے ایک اضافہ کیا، وہ میری فاطمہ الزہرا میرے آقا کی شہزادی، وہ جب میرے آقا کے پاس آتی تھی میرے آقا کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے۔ وہ زہرا، وہ بی بی زہرا پاک جن کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام فرماتے تھے، سارے صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہمارے والدین آپ پر قربان۔ وہ بی بی زہرا پاک ان کی شان سنیں، ان کا مقام سنیں۔ حضرت جبریل امی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ نے اضافہ کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہا کیا اضافہ ہے؟ جانتے تو سب کچھ تھے، جانتے تو سب کچھ تھے۔ تو حضرت جبریل امی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ نے اضافہ کیا ہے بچوں کو
حضرت امام حسن حضرت امام حسین گزاریں گے، نوجوانوں کو مولا کائنات گزاریں گے، اور بزرگوں کو کل شناس سے حضرت صدیق اکبر گزاریں گے۔ آپ کی امت کی جتنی بھی خواتین ہیں وہ ساری بی بی زہرا پاک کی سفید چادر کے تلے پل صراط سے گزریں گے۔ یہ ان کی شان ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ ہونا چاہتا ہوں کیونکہ عشق کی بات ہو گئی تھی، تو عشق کی بات اگر آپ کو بیان کروں اور میرے پیر فرید کا نام نہ ہے، جدا عشق فرید استاد تھیا، سب علم عمل برباد تھیا، بے حضرت دل آباد تھیا، شو عید کنون حال کنو احدویو ہے احمدیو ہے نیند اولے دلی موہے، جان فرید رکھی ہر آن عشق اسادہ دین ایمان۔ ایک خاتون نے میرے آقا کے پاس آئی، میرے آقا کے چہرے انور کو دیکھا، اللہ اکبر، نوجوان لڑکی ہے، میرے آقا کے چہرے انور کو دیکھا، کلمہ پڑھ لیا، واپس گھر گئی۔ اس کا والد یہودی تھا، اس کا والد یہودی تھا۔ اللہ اکبر، نازیبہ کلمات اس نے میرے آقا کے لیے استعمال کیے، اللہ نے اس یہودی کی آنکھیں لے لی۔ وہ طبیبوں سے علاج کرتا رہا، علاج کرواتا رہا، وہ طبیبوں کے پاس جاتا رہا، طبیبوں سے علاج کرواتا رہا۔ اللہ اکبر، پھر کیا ہوا؟ اس کی بیٹی آئی، کہتی ہے بابا جان، بابا جان ایسا ہے، ایک طبیب ایسا بھی ہے جو علاج بھی فری کرتا ہے، اس کے علاج سے اللہ شفا عطا کر دیتا ہے۔ اس نے کہا ان کو لے کر آئیں، تو بیٹی اس کی جو مسلمان ہو چکی تھی، باپ کو نہیں بتایا تھا کہ وہ مسلمان ہو گئی ہوں، باپ کو نہیں بتایا تھا، بارگاہ مصطفیٰ میں آئی، میرے آقا کو دیکھا، میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، اس نے ادب کا تقاضا یہ تھا، میرے آقا کو اٹھایا نہ، میرے آقا کے قریب ہوئی، میرے آقا کی نالین مبارک کی مٹی لی، اس مٹی کو لے کر آئی، اپنے والد کے پاس آتی ہے، اپنی والد کی آنکھوں میں ڈالا۔ اللہ نے اس کے والد کو شفا عطا کر دی، اس کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ اس کا والد کہنے لگا اتنا بڑا طبیب ہے جو علاج بھی مفت کرتا ہے، مجھے تو ان کی زیارت کروائے نا۔ یہودی تھا، دل کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں تھا۔ اس نے کہا، اس خاتون نے، اس لڑکی نے کہا کہ اگر تم ان کو دیکھو گے نا حیران ہو جاؤ گے، جس نبی کے بارے میں ساری زندگی تم بولتے رہ گئے، ان کے پاؤں کی نالین مبارک کی دھول لے کر آئی، ہماری آنکھوں میں ڈالی ہے۔ اللہ نے تمہیں آنکھیں واپس کر دی ہیں۔ وہ یہودی تھا، سخت قسم کا یہودی تھا، اس نے چھری کو اٹھایا، اپنی آنکھ میں مارا، ایک مرتبہ مارا، دوسری مرتبہ مارا، تیسری مرتبہ مارا، چوتھی مرتبہ مارا، پانچویں مرتبہ مارا، چھٹی مرتبہ مارا، 7 مرتبہ اپنی آنکھوں میں اس نے چھری کو مارا۔ وہ خاتون کہنے لگی، بابا یہودی ہو تم، مگر یہ میرے نبی کے پاؤں کے نالین مبارک کی مٹی ہے، جس آنکھ میں چلی جائے تو 1000 مرتبہ بھی اپنی آنکھوں کو مار، میری آنکھیں صحیح اور سلامت ہوں گی۔ اس کے باپ نے جب یہ دیکھا نا، میرے آقا کے قدموں پہ گر گیا، اور پھر کیا کہہ دیا، کلمہ پڑھا، پھر ترجمانی میرا پیر فرید کرتا ہے، کہہ دیا میرا قبلہ کعبہ مسجد منبر مصحف دے قرآن بھی تو، کہ یار فرید قبول کرے، سرکار بھی تو، سلطان بھی تو۔ حق فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید۔ اللہ اکبر، یہ عشق مصطفیٰ ہے، یہ حسن مصطفیٰ ہے، یہ حسن مصطفیٰ ہے۔ اور دیکھیں، ایک بات آپ کو عرض کر دینا چاہتا ہوں، حسن مصطفیٰ کیا ہے؟ عاشق، اللہ اکبر، عاشق پھر کبھی روحی کی سرزمین پہ پھرتا ہے، اور کبھی چاچن کی سرزمین پہ پھرتا ہے، کبھی اللہ اکبر سردیوں کی رات ہوتی ہے، اللہ اکبر اس کے والدین جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اس کے والدین یہودی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ
کپڑے تیرے نہیں ہیں، یہ کپڑے میرے اندر عبداللہ مازنی اللہ اکبر چچا نے لباس بھی کھینچ لیا، سردیوں کی رہتے ہیں، سردیوں کے دن ہیں، آپ نے اللہ اکبر کمبل کو تہبند کے طور پہ پہنا ہے، میرے آقا کے پاس آ رہے ہیں، میرے آقا کے پاس آئے، چہرے پہ گردہ گئی، اللہ اکبر ترجمانی میرا پیر فرید کرتا ہے، دھور مٹی سر پایوں سرا ننگ نمو زمجایوں کوئی پچھن نہ بیٹھے آئیوں ہت الٹا عالم گرتا کیا حال سناوا دل دا کوئی باہر مراز نہ ملتا دل پریم نگر تو تانگے تپینے شخص اڑا کے نارا فرید نہ لہگے اے بند بہوں مشکل دا کیا حال سناوا دل دا کوئی باہر مراز نہ ملتا۔ میرے آقا امتحان بھی لیتے تھے، میرے آقا نے صحابہ کا امتحان لیا، میرے آقا نے صحابہ کے امتحان لیا، میرے آقا صحابہ جب میرے آقا کو دیکھ رہے ہوتے تھے، میرے آقا امتحان لینے کی وجہ سے اس صحابی سے چہرہ پھیر لیتا، صحابی جب دیکھتا تھا نا مصطفیٰ نے میری طرف نہیں دیکھا، رات ہوتی تھی، اللہ اکبر وہ دھاڑے مار کے روتا تھا، اللہ اکبر وہ آنکھوں سے آنسو برساتا تھا، پھر ترجمانی میرا پیر فرید کرتا ہے میں دیکھاں تے میرا یار نہ ویکھے جے میں نہ ویکھاں تے او ویکھے ایڈے وقت کتھوں لے آوا میرے ویکھن دے وچ ویکھے ماہی تیرے اندر رہندا تے نویں پین بھلکھے یار فریدا ہوئے یار تے مریے پاویں ویکھے یا نہ ویکھے۔ کیا کسی سے کام تمہیں دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام، تمہیں دیکھنے کے بعد جس کو تیری نگاہ نے مقبول کر دیا اب کیا کرے گا جام، تمہیں دیکھنے کے بعد دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی ہو زندگی کی شام، تمہیں دیکھنے کے بعد۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ حاضرین گرامی حکم ہو گیا، حضرت صہیب رومی ہیں، مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں، میرے آقا نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، آپ پیچھے رہ گئے، اللہ نے بڑی دولت سے نوازا تھا، دل سے لے کے رات تک اپنے کام کاج میں مصروف رہتے، جب رات کا وقت آ جاتا اللہ اکبر رونے لگ جاتے، یار کی یاد آتی ہے، اللہ اکبر آپ سے سوال کرتا ہوں، مکہ میں کعبہ ہے، مکہ میں حجر اسود ہے، مکہ میں سب کچھ تھا مگر مکہ میں یار نہیں تھا، دل میں تہیہ کر لیا ہے مکہ چھوڑ دوں گا مدینے چلا جاؤں گا، مال بیچائے میرے آقا کے پاس آئے، اللہ اکبر جب میرے آقا مختصر کر رہا ہوں، اللہ اکبر کفار آ گئے، انہوں نے روک دیا، کہا صہیب رومی یہ مال مکہ تھا، یہ مال مکہ کا تھا، اس کی قیمت مدینے نہیں لے کے جا سکتا۔ میرا صہیب رومی کہنے لگے تم مال کی بات کرتے ہو، رب کعبہ کی قسم میں نے باپ کو بھی مصطفیٰ کے لیے چھوڑا ہے، ماں کو بھی مصطفیٰ کے لیے چھوڑا ہے، اولاد کو بھی مصطفیٰ کے لیے چھوڑا ہے، سب کچھ آقا کے نام پہ قربان کر دیا، یہ مال بچا ہے، یہ مال بھی آقا کے نام پہ قربان کرتا ہوں۔ یارو پھر پیر فرید کا وہی شعر پڑھوں گا کیونکہ یہاں پیر فرید کا یہی شعر حضرت صہیب رومی کے اوپر بنتا ہے، اللہ اکبر کفار نے جوتا چھین لیا، سواری چھین لی، کہتے اب ہم بھی دیکھیں گے کس طرح مکہ سے مدینے جائے گا، آپ دائیں گرتے بائیں گرتے، چہرے پہ کرتا گائی اللہ اکبر، ترجمانی میرا پیر فرید کرتا ہے، منہ دھوڑ مٹی سر پایوں سر ننگ نبو سمجھایوں کوئی پچھن نہ ویڑے آیوں ہت الٹا عالم گرتا کیا حال سناوا دل دا کوئی مہار مراز نہ ملتا دل پریم نگر تو تانگے تپیٹے شخص اڑانگے نارا فرید نہ لہگے اے بند بہوں مشکل تا کیا حال سناوا دل دا کوئی مہار مراز نہ ملتا۔ میرے آقا نے دیکھا، میرے آقا نے سینے سے لگا لیا، میرے آقا نے سینے سے لگا لیا۔ حاضرین گرامی میں اپنی ہر تقریر میں ذکر اہل بیت کرتا ہوں، اس کی وجہ ہے سفیان بھائی کو بھی پتا ہے
میرے بڑے بھائی کرام چشتی صاحب، نعیم چشتی صاحب، ان کو بھی پتہ ہے میری زبان میں لکنت تھی اور میرا بچپن قاری صاحب کے سامنے گزرا ہے، میں دوسرے بندے کے ساتھ کلام نہیں کر سکتا تھا۔ میرے مرشد کا نام ہے پیر بدھن سنگھ علیہ رحمہ، آپ کے پاس گیا، میں نے کہا صحیح، میرے بابا نے بھی ذکر خدا کیا ہے، ذکر مصطفیٰ کیا ہے، میرے دادا نے بھی ذکر خدا کیا ہے، ذکر مصطفیٰ کیا ہے، میری زبان میں لکنت ہے، میں دوسرے بندے کے ساتھ کلام نہیں کر سکتا۔ میرے مرشد نے مجھ سے فرمایا بابو اپنی ہر تقریر میں ذکر اہل بیت کرتے جانا، تم ذکر اہل بیت کرتے جاؤ گے، اللہ تمہاری زبان سے لکنت دور کرتا جائے گا۔ سب حضر اسود کو چومنا چاہتے ہیں تو چومنا چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں، مقدس پتھر ہے نہیں۔ سفیان بھائی چوم کر آئے ہیں اور میں ایک بات میرے سامنے بیٹھے اس وجہ سے نہیں، میں پیچھے پیر کے بات کرتا ہوں۔ جب یہ مدینہ سے آئے تھے نا، یہ مدینے سے آئے تھے، یہ مدینے کی جہاں بھی بات ہوتی تھی نا، یہ زاروں قطار روتے تھے، زاروں قطار روتے تھے۔ حاضرین گرامی، وہ حضر اسود آپ مدینے گئے ہو، لوگ اس کو چومنا چاہتے ہیں، دھکے لگ رہے ہوتے ہیں، جانوں کی پرواہ نہیں ہوتی، نہ جانوں کی پرواہ ہوتی ہے، بس انسان کے دل کے اندر یہ حسرت ہوتی ہے میرے بھی اس پتھر پہ لب لگ جائے۔ مصطفیٰ کی سنت ہے، ارے پتھر مصطفیٰ کے لبوں کو چومے تو ساری امت کا شعر بنتا ہے۔ میں جملہ پھر لے رہا ہوں، آخری جملے پر ہاتھ اٹھا کر اتنا اونچا سبحان اللہ کہنا کہ پتہ لگ جائے یا حسینی بیٹھے ہیں۔ ارے پتھر مصطفیٰ کے لبوں کو چومے تو ساری امت کا شعر بنتا ہے، مصطفیٰ جس کو چومے وہ حسین بنتا ہے۔ بات اور سے ہونا چاہتا ہوں شاہ جی آپ کی بات دیکھیں، یزید کے 18 بیٹے تھے، مختلف روایتوں میں مختلف بیٹے ملتے ہیں۔ آج تو مشرق جا، اور حضرت امام حسین کا کتنے بیٹے بچے؟ ایک بیٹا بچا، حضرت زین العابدین۔ آج تو مشرق جا، تو مغرب جا، تو شمال جا، تو جنوب جا، جہاں جہاں تو جائے گا، جہاں جہاں تو جائے گا تجھے یزید کی اولاد نظر نہیں آئے گی۔ آج تو مشرق جا، تو مغرب جا، تو شمال جا، تو جنوب جا، جہاں جہاں تو جائے گا، جہاں جہاں تیری نظر جائے گی، وہاں وہاں تجھے سید زیادہ نظر آئے گا۔ آیت تطہیر کا معنی 1 منٹ کے اندر بیان کرنے والا۔ دیکھیں اگر آئینہ ہو میلا، آئینے کے اندر آپ دیکھیں، آپ کا چہرہ نظر آئے گا؟ جواب تو دینا، نہیں نظر آئے گا، کیونکہ آئینہ میلا ہے، آئینے کے اندر میل ہے، آئینہ کے اندر میل ہے، آئینے کے اندر آپ اپنا چہرہ دیکھیں گے، آپ کو چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ نے آیت تطہیر نازل کر دی، اللہ نے فرما دیا حسن پاک، حضرت امام حسین پاک، بی بی زہرا پاک، مولا کائنات پاک، کیونکہ اللہ نے اپنے آپ کو دکھانا تھا مصطفیٰ میں، مصطفیٰ کو دیکھے نظر خدا آتا ہے، اور مصطفیٰ کی آن کو دکھانا تھا مصطفیٰ نے، ارے مصطفیٰ کی آن کو دکھانا تھا۔ اب دیکھیں حضرت امام حسن کو، حضرت امام حسین کو، بی بی زہرا پاک کو، مولا کائنات کو، ان 4 ہستیوں کو دیکھیں، سامنے یہ 4 ہستیاں ہوتی ہیں، نظر مصطفیٰ آتے ہیں۔ اکرام بھائی میں نے کہا ہم بھی پاک، میں نے کہا ہم بھی پاک، کہتے مولانا کیسے؟ میں نے کہا اللہ پاکوں کی محبت ناپاکوں کے سینوں کے اندر پیدا نہیں کرتا۔ جملہ بہت بڑا ہے، جملہ بہت بڑا ہے، اللہ پاکوں کی محبت ناپاکوں کے سینوں کے اندر پیدا نہیں کرتا۔ مولانا فرق بتاؤ، میں نے کہا فرق میں بتاؤں گا، سبحان اللہ یہ کہیں گے۔ میں نے کہا ہم پاک ہیں مصطفیٰ کے غلام بن کر، جملہ پھر لے رہا ہوں، جملہ پھر لے رہا ہوں، آخری جملے پر اگر دل کو لگے تو دل سے سبحان اللہ کہنا۔ میں نے کہا ہم پاک ہیں مصطفیٰ کے غلام بن کر، مصطفیٰ کی آل پاک ہے،
मुस्तफा की जान बनकर। मैंने कहा हम तो सुन्नी है, जिक्र सहाबा भी करते हैं, जिक्र अहले बैत भी करते हैं, हमारे सीनों के अंदर इश्क मुस्तफा भी है, इश्क खुदा भी है, इश्क सहाबा भी है। हम तो सुन्नी है, जिक्र अहले बैत भी करते हैं, फिर क्यों ना कहूँ मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है, हैदर की इसमें जान है, खूने बतूल है, दुनिया में और कौन है शब्बीर के बगैर, ऐसा सवार जिसकी सवारी रसूल है। अरे लाखों कत्ल किए यजीद ने, मगर वो ताज मेरे हुसैन के कदमों की धूल है। कभी देख अपने खमीर में, कभी पूछ अपने ज़मीर से, तो मिट गया यजीद था जो न मिट सका वो हुसैन। अल्लाह करीम मेरी हाज़री को अपनी बारगाह मुक़द्दसा में कबूल हो।